علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ محترم ناظرین، سلسلہ دروس رمضان کا آج ہمارا 29واں درس ہے۔ اس درس میں ہم یہ جانیں گے کہ عظیم مہینہ جس کا ہم نے والہانہ استقبال کیا تھا اس کی آمد پر، اور جو اب رخصت ہونے کو ہے، اس عظیم مہینے نے ہمیں درس کیا دیا اور اس مہینے سے ہم نے سبق کیا حاصل کیا۔ اس سے قبل آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ اس مہینے کا مقصد آمد ہمارے دلوں میں تقوی پیدا کرنا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ فرماتے ہیں۔ تو یہ تقوی، اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف، یہ سرمایہ جس کو مل جائے اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہی سرمایہ دینے کے لیے یہ ماہ مبارک ہمارے درمیان آیا تھا اور جو اب رخصت ہونے کو ہے۔ اگر اس سرمایہ کی حفاظت ہم کر لے گئے، اس سرمایہ کو ہم محفوظ کر لے گئے اور اپنے آپ کو متقی بنا لے گئے، متقی بن گئے، تو یقیناً اس کا مقصد آمد پورا ہو جائے گا۔ لیکن اگر ایسے ہی یہ مہینہ گزار دیا ہم نے، جو گزر رہا ہے ایک دم گزرنے کو ہے، اور کچھ بھی ہم نے سبق نہ لیا، تو ایسے شخص سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے بھائی، آپ یقین جانیے، تقوی سے بڑھ کر کے کوئی سرمایہ نہیں ہے، اور تقوی وہ ہتھیار ہے جو ہمارے سب سے بڑے دشمن کو کچل دیتا ہے۔ آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ سب سے بڑا دشمن تو انسان کا شیطان ہے تو اس کو کچل دیتا ہے؟ نہیں، انسان سے بھی بڑا ہمارا ایک دشمن ہے، جس دشمن کے بارے میں یا تو بہت سے لوگ جانتے نہیں، یا جانتے ہیں تو اس دشمن کو باقاعدہ پہچانتے نہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ آپ کو معلوم ہے وہ دشمن کون ہے؟ وہ دشمن ہے انسان کا نفس، نفس امارہ۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، اللہ نے قرآن میں فرمایا، یہ نفس جو برائیوں پہ ابھارتا ہے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہ واجبی ہے پیدا ہونا، کہ ابلیس نے جب اللہ رب العزت کے حکم کو نہیں مانا تھا، نافرمانی کی تھی، حکم عدولی کی تھی، حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے نہیں جھکا تھا، تو وہ کون سی چیز تھی جس نے اس کو منع کیا؟ اس کا شیطان کون تھا؟ شیطان ابلیس تو بعد میں شیطان بنانا، لیکن جو اس نے انکار کیا، کس شیطان نے اس کو رگلایا؟ جواب اس کا یہی ہے، اس کے نفس نے اس کو رگلایا تھا۔ اور یہ نفس سب سے بڑا شیطان ہے، سب سے بڑا شیطان، جو انسان کو معصیت پہ ابھارتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ سورہ قاف میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، ہم جانتے ہیں کہ اس کا نفس جو وسوسہ اس کو دلاتا ہے، اور میں اس کے شہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، دیگر نیک اعمال بھی کرتے ہیں، پھر بھی ہم گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس دشمن کو نہیں سمجھا جو ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ ہم ابلیس کی خطرناکی سے بچنے کی کوشش کرتے رہے کہ ابلیس ہمیں ورگلا رہا ہے، شیطان ہمیں ورگلا رہا ہے، اور اسی کو برا بھلا کہہ کر کے ہم مطمئن ہو گئے کہ شیطان نے ورگلا دیا تو ایسا ہو گیا۔ اس نفس کی پرواہ نہیں کرتے، اس نفس کی جانب توجہ نہیں دیتے جو شیطان سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ شیطان کا جو مکر ہے وہ تو بڑا کمزور ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، ان کید الشیطان کان ضعیفا، سورہ نساء آیت نمبر 76 میں، یقیناً شیطان کا حیلہ سخت کمزور ہے۔ تو شیطان کا حیلہ تو کمزور ہے، تو یہ جو نفس ہے نا، اسی نفس کو کچلنے کے لیے یہ ماہ مبارک ہمارے درمیان آیا، نفس کو کچلنے کے لیے۔ اور جب تک نفس نہیں کچلیں گے ہم، تقوی کا سرمایہ ہمیں نہیں مل سکتا ہے، یقین مانیے۔
اور ہم نے نفس کو کیسے کچلا؟ رمضان کے دنوں میں بھوک لگی ہے، خواہش ہے، امڑ رہی ہے، نفس چاہتا ہے کھانا کھا لے، شدت کی پیاس ہے، نفس چاہتا ہے کھانا کھا لے، لیکن ہم نے اس کو کچلا کہ نہیں، ہم روزے سے ہیں، ہم کھانا نہیں کھائیں گے، ہم پانی نہیں پیئیں گے، یہاں تک کہ جائز خواہشات بھی رمضان کے دنوں میں ہم پوری، اس کے علاوہ کھانے پینے کے علاوہ جو ہماری جائز خواہشات ہیں، بیوی سے ہم بستری ہے، ہم وہ بھی نہیں کریں گے۔ نفس ابھارتا ہے، خصوصاً جوانوں کا نفس ابھارتا ہے، اور اسی لیے بعض دفعہ لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ کیا کریں۔ تو یہ نفس، اس کو ہم کچلتے ہیں پورا مہینہ، اور یقیناً خوش نصیب ہے وہ انسان اور وہ مومن، وہ مسلمان جو پورے مہینے میں اپنے نفس پہ قابو پا لیا اس نے، اور کچل کر کے اس نفس کو اس نے رکھ دیا۔ یہ نفس جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب، آج کے دن ہر نفس کو جو اس نے کمایا ہے اس کا بدلہ دیا جائے گا، آج کے دن کوئی ظلم نہیں، یعنی کل قیامت میں بے شک اللہ رب العزت تیز حساب لینے والا ہے۔ اور فرمایا کل نفس بما کسبت رہینا، ہر نفس اپنے اعمال کے بدلے میں گروی ہے۔ اور اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، یہ ارشاد اللہ کا، ہر نفس اپنے اعمال کے بدلے میں گروی ہے، سورہ مدثر میں، اور دوسری کے سورہ النازعات میں اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اور وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے جس نے خوف کھایا، ڈرا، اور نفس کو اس نے خواہشات سے روک لیا، تو بے شک یقیناً جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ یہ نفس جس کو بہت سے لوگ معبود بنا لیتے ہیں، جس کی پوجا کرتے ہیں، جس کی عبادت کرتے ہیں، یہ میں نہیں کہتا، یہ قرآن میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ۔ کیا آپ کو معلوم ہے اس شخص کے بارے میں جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا؟ ایک تو وہ معبودان باطلہ ہے جن کی لوگ پرستش کرتے ہیں، جو باقاعدہ طور پہ استھانوں پہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ نہیں، وہ خواہش نفس جس کی پوجا انسان کرتا ہے، اس کے بارے میں آیت کریمہ میں فرمایا گیا ہے۔ حضرت فرمایا اللہ رب العزت نے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انتم فی زمان یقود الحق الہوا، تم ایک ایسے عہد اور زمانے میں ہو کہ حق جو ہے یہ خواہشات کی قیادت کر رہا ہے، خواہشات کو کنٹرول میں کر کر کے حق تمہیں، تمہاری خواہشات کو صحیح راستے پہ لے جا رہا ہے۔ وسیاتی زمان، قریب ایک زمانہ آئے گا یقود الہوا الحق، کی خواہش نفس جو ہے یہ حق کی قیادت کرے گی، نفس یہ کہے گا انسان کا ارے یہی حق ہے میاں۔ آج کا دور کو دیکھ رہے ہیں آپ، فرمایا فنعوذ باللہ من ذالک الزمان، ایسے زمانے اور عہد سے ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو بھی پناہ چاہنی چاہیے اللہ سے، پناہ مانگنی چاہیے اللہ سے، ایسے نفس سے کہ جو خواہشات پہ ابھارتا ہے، اور اگر کوئی ہم نے غلطی کی تو اس کی باقاعدہ طور پہ تبریر اور جواز اس کو فراہم کرتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں، ایسا جو تم نے کہا، جو تم نے سوچا، جو تم نے عمل کیا وہ جائز ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ بہتر ہے۔ تو یہ نفس ہے، اور یہ نفس انتہائی خطرناک، شیطان سے زیادہ نفس امارہ خطرناک ہے۔ اس نفس امارہ کو ہم نے پورا مہینہ کچلا ہے، تو ضرورت ہے کہ ہم آئندہ بھی اس کو ابھرنے نہ دیں، اس کو دبا کے رکھیں۔ اور جب اس کو ہم کچل کے رکھیں گے، یہ مہینہ یہی درس دینے کے لیے آیا تھا، اس کو کچل کے رکھیں گے، انشاءاللہ تقویٰ کا سرمایہ ہم سے جدا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم متقی رہیں گے، ہم پرہیزگار رہیں گے، ہم اللہ والے بن کے رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تقویٰ کا سرمایہ ہم سے نہ چھینے، اور یہ تقویٰ کا سرمایہ جو اس ماہ مبارک میں ہمیں ملا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اس کی حفاظت کر سکیں۔ اللہ کی اس کی حفاظت فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔